کا نام پاک ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں وہ یا باقیو، جس کا مطلب ہے کہ وہی باقی رہنے والا ہے، ہر شے فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، جو چیز ہے وہ ختم ہوگی، باقی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ ہاں مگر اللہ تعالی جسے چاہتا ہے، جو شخص اللہ جسے ہدایت دے دے، وہ جب نیک اعمال کرتا ہے، یہ وہ اعمال کے دنیا میں زندگی میں جو کر رہا ہے، اب چاہے وہ خود تو انتقال کر گیا ہے، مگر مرنے کے بعد اس نے اپنے ان اعمال کو اگر رب کے سپرد کیے ہیں، نمازیں اگر پڑھی اللہ کے لیے کہ اے اللہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، روزے رکھے ہیں کس کے لیے؟ رب کے لیے، قرآن کی تلاوت کی اپنے رب کے لیے کی، جتنے اعمال اس نے کیے اپنے رب کے لیے کیے، اب جب اپنے رب کے سپرد کر رہا ہے، یقیناً جیسی اس کی شان ہے کہ وہ باقی ہے، اب چاہے وہ انسان خود تو انتقال کر جاتا ہے، مگر اس کے اعمال، اس کا کردار اب رب باقی رکھ دیتا ہے، اب اس کے اعمال باقی ہیں۔ اسی طرح حضرات گرامی، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، فائنینشلی مضبوط ہیں، یقیناً ہر چیز پر فنا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہوں کہ ہمارے یہ کچھ پیسے بچ جائیں، تو ہمیں اپنے دنیا میں ہی اپنے بزنس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینے چاہیے کہ اے اللہ یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، یہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور یقیناً کہ جو مال اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو جب سب کچھ فنا ہوگا، لیکن جو مال یا جو اعمال تم نے اللہ کے سپرد کیے ہیں، جیسا وہ باقی ہے، اب اس کی شان، اس کی قدرت سے تمہارا وہ مال بھی وہ باقی رکھے گا کہ جو تم نے اس کے پاس رکھا، اس کے سپرد جو کر دیا، تو جو چیز اس کے سپرد کر دی جائے تو یہ تو باقی ہے۔ تو جب ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کہ وہ باقی صرف اسی کی ذات ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ صرف باقی رہنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو دنیا میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ باقی رہنے والا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے اعمال کو اسی کے لیے کریں، اپنی نمازوں کو اسی کے لیے پڑھیں کہ جو خود باقی ہے، تو جب ہم اس کے لیے پڑھیں گے، اپنے اعمال کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے کہ مالک تیرا حکم ہے نماز پڑھنا، یہ تیری جانب سے حکم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں مگر تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نمازیں ہمارے اعمال بھی وہی باقی رہیں گے کہ جو باقی رہنے والے کے حکم سے ہم پڑھ رہے ہیں، باقی رہنے والے کی محبت میں پڑھ رہے ہوں، اور باقی رہنے والے کو خوش کرنے کے ارادے سے ہم پڑھتے ہوں، تو انسان کے وہ اعمال بھی باقی رہ جائیں گے کہ جو اعمال اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، نمازیں ہوں، روزہ ہوں، صدقہ و خیرات ہو، جو مال ہو جو اللہ کے سپرد بندہ کر دیتا ہے، تو یقیناً وہ مرنے کے بعد بھی پھر اب کوئی چیز کام آئے گی، تو وہی چیز کام آئے گی کہ جو چیز دنیا میں تم نے اس کے سپرد کی ہوئی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے حضور، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے محبوب قل کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے محبوب کہ آپ کا طرز عمل اور ہے، لوگوں کا طرز عمل اور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور کا ہر عمل رب کے لیے ہے، کہ وہ مکمل، کمپلیٹلی 100% ان کی ایک ایک سانس اپنے رب کے لیے ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پارٹ ٹائم ہیں، فل ٹائم ہے تو حضور کی ذات پاک ہے کہ جن کا ہر لمحہ، پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضور کا جب ہر لمحہ اپنے رب کے لیے ہے، ہر لمحہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ اے محبوب آپ جو کچھ کہہ رہے ہو زبان آپ کی ہے مگر کلام بھی ہمارا ہے، آپ تو ہماری مرضی کے بغیر کہتے بھی نہیں۔ تو واحد ذات پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کا ہر عمل اپنے رب کے لیے ہے اور ہر ایک سانس اپنے رب کے لیے ہے، تو پھر حضور نے جن کو اپنے قریب کیا تو اپنے رب کے لیے کیا، حضور نے جن سے محبت کی تو اپنے رب کے لیے کی، حضور نے اگر صدیق اکبر کو مسلح دیا تو رب کے لیے دیا، رب کی رضا پر دیا، حضور نے اگر مولا مرتضیٰ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تو اپنے رب کے حکم پر بٹھایا، رب کے لیے بٹھایا، حضور نے حسنین کریمین کو جنت کا سردار بنا دیا۔ یہ تو کچھ کہتے نہیں، کہتے جو کچھ ہیں در حقیقت حکم رب کا ہوتا ہے۔ تو حضور نے جو عمل کیا، جس کو فضیلتیں دی، جس کو مقام اور جو مراتب عطا کیے، وہ اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے، اللہ کا حکم اس میں شامل ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ یہ باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً حضور کی ذات پاک ہے جن کا ہر عمل ہر وقت اللہ کے لیے تھا۔ تو ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جس رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے روزوں کا، نمازوں کا، تو وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ہم چاہتے ہوں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری حج، دیگر عبادات باقی رہے اور اس کا ہمیں بروز محشر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور قبول فرما لے، تو اسی کے سپرد کیا جائے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔